کیونکہ جموں کے اندر حد بندی کے بعد ایک اہم ترین اجلاس آج منعقد ہوا، یعنی پریسمن آیوگ کی رپورٹ آنے کے بعد، حد بندی کی رپورٹ آنے کے بعد آج یونائٹڈ منچ کے بینر تلے کئی سیاسی جماعتوں اور سوشو ریلیجس آرگنائزیشنز نے ایک ساتھ میٹنگ کی اور جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو بھی کی ہے۔ تاہم اس گفتگو کے دوران خبر سامنے جو آ رہی ہے وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ جہاں ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کر دیا گیا ہے، وہیں پر آنے والے دنوں میں جو درپیش چیلنج ہیں، جو مشکلیں ہیں، انہیں کس طریقے سے نپٹا جائے اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ نیشنل کانفرنس یہاں اس منچ کا حصہ ہے، کانگریس بھی اس منچ کا حصہ ہے، یعنی جموں کے اندر یونائٹڈ منچ بنانے کی جو بات تھی اس کا یہ دونوں حصے ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ یہاں پر اسٹریٹجی کو ڈیولپ کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جموں کے اندر یونائٹڈ منچ، سری نگر کے اندر جو ہے وہ فاروق عبداللہ کی سربراہی میں ایک اور محاذ، تو یہ محاذ کس طریقے سے آگے بڑھے گا، کیا کرے گا، ایک بڑا سوال ہے۔ اس پر ذرا ہم گفتگو بھی کریں گے، لیکن پہلے ذرا سری نگر چلیں گے کیونکہ خبر یہ ہے کہ آج ایک بار پھر محبوبہ مفتی کا بیان سامنے آیا ہے، جس دوران انہوں نے سپریم کورٹ سے لے کر حکومت پر زبردست تنقید کا اظہار کیا ہے اور لگاتار انہوں نے سوال کھڑے کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ ایک مسلم ریاست کو مائنورٹی میں تبدیل کرنا اور پولیٹیکلی اس پورے ماحول کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا کچھ محبوبہ مفتی نے کہا، اس کو ذرا سن لیتے اور سیدھے سری نگر چلیں گے جہاں سے سریندر سنگھ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے، کانگریس کے جوائنٹ سیکرٹری ہے، اور ہلال ہانجوری بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے، ہمارے سری نگر بیورو ہیڈ ہے۔ ہمیں تو پہلے بہت مایوسی ہوئی کہ سپریم کورٹ کو 3 سال لگے، اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا یہ جو ہے اتنے لوگوں کی زندگی، ان کی عزت نفس اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے باوجود سپریم کورٹ کو لگے 3 سال اس معاملے کے بارے میں بات کرنے میں۔ اور جو دلی میں ہمارا ایکسپیرینس رہا، جو جہانگیر پوری میں جس طرح سے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود وہاں باضابطہ جو ہے ڈیمولیشن چلتا رہا، اس سے میں کہتی ہوں کہیں نہ کہیں جو ہمارا آنریبل سپریم کورٹ ہے ان کی جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو گیا، اور ابھی تک ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کوئی ایکشن نہیں لیا جو کہ ان کو لینا چاہیے تھا ان افسروں کے خلاف جنہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا، جنہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا اور 2.5 گھنٹے تک ڈیمولیشن کرتے رہے۔ تو ایسے میں ہمارے ذہن میں، دل میں کئی خدشات ہیں، پر میں امید کرتی ہوں اس کے باوجود جو سپریم کورٹ ہے وہ اس میں انصاف کرے گا، اور جو جموں کشمیر نے اس ملک کے ساتھ کچھ شرطوں کے بنا پہ الحاق کیا تھا، جو اسپیشل سٹیٹس تھا، اس کو بحال کرنے میں وہ پیش رفت کرے گی، اور جس طرح بی جے پی نے اپنی بروٹ میجورٹی کا استعمال کیا ہے غیر آئینی طریقے سے، ہم سے ہمارا حق، ہماری پوزیشن چھینی، اس کو بحال کریں گے۔ دیکھیے جو ڈیلیمیٹیشن ہے وہ اسی ایک پروسیس کا حصہ ہے جو 5 اگست 2019 کو ہوا۔ جس طرح سے انہوں نے ہمارا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا، تو اسی اسپیشل سٹیٹس کو ختم کرنے کی یہ اور ایک کڑی ہے۔ انہوں نے پولیٹیکلی ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم بنا دیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جموں کشمیر میں جو آبادی کا تناسل ہے اس کو مسلمان میجورٹی سے لے کے مائنورٹی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو جو انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کی وہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہاں کے لوگوں کو ڈس ایمپاور کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں بہت کچھ جو اس وقت بربادی ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، مشکلات ہو رہے ہیں، تو اس کا جو علاج خالی الیکشن نہیں ہے، اس کا علاج بہت کچھ مرکزی سرکار کو جو کرنا چاہیے جو وہ نہیں کر رہی ہے۔ محبوبہ مفتی کو آپ سن رہے تھے، سپریم کورٹ سے لے کر مرکزی حکومت تک آج نالان دکھی اور کہا کہ اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے مرکز کو اور بڑے قدم اٹھانے ہوں گے۔ سیدھے ہلال ہانجوری ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ ہلال بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے، بڑا امپورٹنٹ ہے جی جب ہم کشمیر کے زاویے سے دیکھتے ہیں، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، نیشنل کانفرنس، سی پی آئی ایم، عوامی نیشنل کانفرنس، ایک اتحاد، ایک عمل گم جو 5 اگست کے بعد بنا اور لگاتار ابھی تک چلنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ جب میں جموں زاویے سے دیکھتا ہوں اس اتحاد کو رنگ بھرنے کی کوشش ضرور فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ پر کئی بار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ
وہ شاید کامیاب نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ آج یونائٹڈ منچ کے نام سے ایک چھوٹا سا منچ دیکھنے کو ملا جنہوں نے حد بندی پر بات کی. لیکن دو اہم چیزیں یہاں پر, نیشنل کانفرنس کی شمولیت وہاں پر, تو کس طریقے سے اس پورے معاملے کو ہم دیکھیں, اور کیا صرف یہ کہنا کہ ہم جی اس کو نہیں مانتے ہیں یا ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے, اس سے حقائق بدلتے ہیں, یا یہ وہ چیز ہے کہ آئینے میں ہم اپنے چہرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن آنکھیں بند کر کے کہہ رہے ہیں کہ آل از ویل؟ دیکھیے گور, آفٹر دی ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جہاں ایک پیج پر ہے تو وہیں پر باقی جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز, چاہے ریجنل فورسز یا نیشنل فورسز جس میں کانگریس بھی آتی ہے, یہ ہمیں دوسرے پیج پر جو ہے دکھ رہی ہیں. یعنی جو باقی پارٹیاں ہیں, بی جے پی کی جو مخالف پارٹیاں ہیں, وہ ساری تقریباً بی جے پی کی پالیسیز کو لے کر دوسرے ایک پیج میں متحد ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. حالانکہ پی ایچ ڈی بھی اس کا ایک حصہ ہے, لیکن کانگریس اس پی ایچ ڈی سے دور رہا تھا, اور اس وقت اس پی ایچ ڈی سے دور رہنا اور آج کانگریس کی جو ضرورت ہے وہ زیادہ تر جموں کے اندر انہیں پی ڈی پی ہو, سی پی آئی ایم ہو, کانگریس ہو یا نیشنل کانفرنس ہو, تو کانگریس جیسی بڑی پارٹی کو زیادہ ضرورت جموں کے اندر کوارڈینیشن کی ہے. تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اسے گپکار کا نام نہ دے کر جو اتحاد جموں کے اندر کرنا, یہ ایک پہل ہو سکتی ہے پری پول الائنس کی, یا اس حوالے سے در پردہ کوئی جو ہے مفاہمت کرنے کی, تاکہ جموں کے اندر جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. کیونکہ جموں ڈسٹرکٹ کو چھوڑ کر, سامبا کو چھوڑ کر, ادھمپور کو چھوڑ کر جب ہم راجوری, پونچھ, ڈوڈا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک امپیکٹ جو ہے وہ پی ڈی پی کا بھی ہے, نیشنل کانفرنس کا بھی ہے. تو اس چیز کو سمیٹتے ہوئے, اس چیز کو دیکھتے ہوئے, جب کانگریس کو نیشنل لیول پر پی ایچ ڈی سے, گپکار سے کچھ جو ہے ڈر لگتا ہے, یا اس سے ان کی جو ساخت ہے یا ان کی شناخت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے اس نام کو تبدیل کر کے ہوئے انہوں نے جموں کے اندر ہی یہ الائنس کیا, اور وہاں پر یہ پارٹیز تقریباً ایک پیج پہ نظر آ رہی, اور یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے الیکشن سے پہلے متحد ہونے کی, اور جو وہ ووٹ جو کانگریس, نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے اندر بٹ جاتا تھا, اسے یونائٹ کرنے کی کوشش ضرور ہو سکتی ہے. تو کیا اس سے کوئی صورت, اچھا یہ تو ایک پہلو ہے اس کا, لیکن دوسرا پہلو یہ کہنا ہے کہ جناب کمیشن کی رپورٹ کو ہم مانتے نہیں ہیں, اور یہ بھی ایک ویٹرن لیڈر جو رہ چکے ہیں, جنہوں نے اپر ہاؤس کو ریپریزنٹ کیا ہو, جنہوں نے پارلیمنٹ کو ریپریزنٹ کیا ہو, ان کے وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ ایسا آنا, کیا یہ صرف ایک کھانا پوری ہے یا ایک مجبوری ہے سیاسی جماعتوں کی, کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ اگر ہم زیادہ شور مچاتے ہیں کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے, کتنے نہیں ہوں گے, اس کا ان کو اندازہ لگ چکا ہے. دیکھیے دو تین چیزیں گور اس چیز کے لیے کار فرما ہے. حالانکہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن ایک آزاد کمیشن ہوتا ہے جو اس ملک کے اندر, اور اس پر ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف یہاں پر اب جو آزاد ادارے ہیں ان پر سوالات اٹھ رہے ہیں, بلکہ پورے ملک کے اندر ان چیزوں کو لے کر سوالات اٹھ رہے ہیں. یہاں تک کہ آج کا جو محبوبہ مفتی کا سٹیٹمنٹ تھا, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سرکار سے زیادہ تنقید جو ان کی تھی یا مایوسی ان کی نظر آ رہی تھی, وہ سپریم کورٹ آف انڈیا جو کہ ایک آزاد عدلیہ ہے اس پر بھی ان کی ناراضگی نظر آ رہی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیمیٹیشن کمیشن پر بھی ان کی ناراضگی نظر آ رہی ہے. اور دبے الفاظوں میں ہی ان کا ماننا تھا کہ جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے کام کیا ہے وہ اس خیال کو جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی جماعت رکھتی ہے کہ جموں کشمیر کے اندر جو آبادیاتی تناسب ہے, یا جس سے ہم ڈیموگرافک چینج کہتے ہیں, اس کا ایک حصہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ سال 2019 میں 5 اگست کے دن 370 کو ہٹایا گیا, اور اس کے بعد جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے یہ اسی عمل کی ایک کڑی ہے جس کے تحت سیاسی طور پر جموں کشمیر کو ڈیموگرافک چینج میں تبدیل کیا گیا ہے, یا اکثریتی جو سٹیٹس جموں کشمیر کا ہے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی جانب سے. اس طرح سے ان کا ماننا ہے کہ جو حد بندی کی گئی ہے, تو اس طرح سے جموں کشمیر کے اندر بی جے پی کو چھوڑ کر تقریباً سبھی پولیٹیکل پارٹیز اس معاملے کو لے کر ایک پیج پر ہے, چاہے کانگریس ہو, نیشنل کانفرنس ہو, پی ڈی پی ہو, سی پی آئی ایم ہو, اپنی پارٹی ہو, سجاد غنی لون کی پارٹی ہو. ہر کسی پارٹی کے اندر یہ خدشات ہیں کہ یہ ڈیلیمیٹیشن صحیح طریقے پر نہیں ہوا ہے, اور اس میں بڑی بات یہ کہی جاتی ہے کہ سال 2019 کی جو سینسس تھی, یعنی سینسس کو بنیاد نہ بناتے ہوئے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ ہلال جوائن کرنے کے لیے. سیدھے چلیں گے جی سری نگر, جہاں سے کانگریس کے جنرل سیکرٹری سردار سریندر سنگھ صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن.
چلیے جی، کہا جا رہا کہ ابھی بیزی آ رہے ہیں جی وہ، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یونائٹڈ منچ بن چکا ہے اور یونائٹڈ منچ بننے کے بعد صورتحال آپ کے سامنے